ناظرین کرام، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل شیعہ سنی انسائٹ پر۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور ہر رمضان میں پوچھا جانے والا سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ کیا یہ 27 رمضان ہے یا 19، 21 اور 23 رمضان؟ شیعہ اور سنی دلائل کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اس مسئلے کو جذبات سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شب قدر کی فضیلت، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات عبادت کے اعتبار سے تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ اجر رکھتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اہل سنت کا موقف۔ اہل سنت کے نزدیک شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے، لیکن اکثر علماء 27 رمضان کو زیادہ راجح سمجھتے ہیں۔ اہم دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کچھ صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت ابی بن کعب 27 رمضان کو شب قدر قرار دیتے تھے۔ اسی وجہ سے برِ صغیر، عرب دنیا اور اکثر سنی ممالک میں 27 رمضان کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3 شیعہ موقف کیا ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق شب قدر ایک رات نہیں بلکہ 3 راتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے۔ 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان۔ روایات کے مطابق 23 رمضان کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ روایات میں آیا ہے کہ تقدیر کے فیصلے 3 مراحل میں ہوتے ہیں۔ 19 رمضان، تقدیر کا ابتدائی مرحلہ۔ 21 رمضان، تقدیر کی تصدیق۔ 23 رمضان، حتمی فیصلہ۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرات تینوں راتوں میں خاص عبادت کرتے ہیں۔ 4 اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اہم سوال یہ ہے کہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی مخصوص تاریخ واضح طور پر بیان نہیں فرمائی۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعیین بتانے آئے، لیکن 2 افراد کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا امت کو حکم دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ شیعہ روایات میں خاص طور پر 19، 21 اور 23 کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ 5 یا 27 رمضان ہی اصل شب قدر ہے۔ اہل سنت میں 27 رمضان کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن تمام علماء اس پر متفق نہیں۔ کئی بڑے علماء نے کہا کہ شب قدر ہر سال بدل بھی سکتی ہے، لہٰذا 27 رمضان کو قطعی طور پر شب قدر کہنا درست نہیں، بلکہ غالب گمان ہے۔ 6 شیعہ روایات کی بنیاد۔ شیعہ مصادر میں ائمہ اہل بیت سے منقول روایات میں 23 رمضان کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق مومن کو چاہیے کہ وہ تینوں راتوں میں مکمل عبادت کرے تاکہ شب قدر کو پا سکے۔ 7 کیا دونوں میں تضاد ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اصل میں تضاد نہیں بلکہ زاویہ مختلف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شیعہ کہتے ہیں، 19، 21 اور 23 میں زیادہ اہتمام کرو۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ 8 اصل مقصد کیا ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں صرف تاریخ معلوم کرنا ضروری ہے یا عبادت کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل مقصد زیادہ عبادت ہے، نہ کہ صرف بحث۔ 9 تاریخی پہلو۔ شیعہ نقطہ نظر میں 21 رمضان کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اسی دن حضرت عین لام یہ کی شہادت ہوئی۔
اسی لیے اس رات میں خصوصی عبادات اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عملی رہنمائی: اگر آپ اہل سنت ہیں، آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کریں۔ 27 رمضان پر زیادہ اہتمام کریں۔ اگر آپ شیعہ ہیں، 19، 21 اور 23 رمضان میں خاص عبادت کریں۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی رات ضائع نہ کریں۔ ایک اتحاد کا پیغام: لیلہ القدر امت مسلمہ کے لیے رحمت کی رات ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو لڑائی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی 27 کو زیادہ اہتمام کرے اور کوئی 23 کو، تو دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ 1-2 خلاصہ: آج کی ویڈیو کا خلاصہ: شب قدر قرآن سے ثابت ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اہل سنت 27 رمضان کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ شیعہ حضرات 19، 21 اور 23 رمضان میں خاص عبادت کرتے ہیں۔ اصل مقصد عبادت اور تقوی ہے۔ اختتامی پیغام: ناظرین، اختلاف کو سمجھیں، نفرت نہ پھیلائیں۔ رمضان المبارک عبادت، صبر اور اتحاد کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں اختلاف، فطرانہ کی مقدار، تراویح اور تہجد کا فرق، امامت اور خلافت کا مسئلہ پر بھی ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل شیعہ سنی انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔